الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا حبيب رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله العظيم. اللہ رب العزت کا صد شکر احسان ہو کہ اس نے محض اپنے فضل و کرم سے ہم سبوں کو نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے خانہ خدا میں آنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ ہماری اس دوگانہ عبادت کو اور اس کی برکت سے دیگر تمام تر عبادتوں کو قبول و مقبول فرمائے. اس وقت ملک عزیز میں جو نامعتبر حالات جاری ہیں، ہر روز جو نئے واقعات پیش آ رہے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا کہ ان حالات میں کیا باتیں کی جائیں، کیا کہا جائے اور کیا سنا جائے. ابھی ایک داستان غم ختم نہیں ہوتی کہ تکلیف کا کوئی اور مرحلہ شروع ہو جاتا ہے. اگر ان سب پر گفتگو نہ کی جائے تو ممکن ہے کہ ضمیر بے کسی کا تانا دے، اور اگر باتیں انہی حوالوں سے کی جائیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ساری زندگی مرثیہ خوانی اور ماتم خوانی میں گزر جائے. سید حامد نے کہا کہ ایک دو زخم نہیں جسم ہے سارا جھلی، درد بیچارہ پریشان ہے کہاں سے اٹھے. اس وقت اسلامیہ عالم کا دل زخمی ہے، اسلامیہ نے ہند کے کلیجے چھلنی ہے، لیکن ہمارے سامنے اسوہ صحابہ اور مزاج نبوی یہ ہے. بیر معونہ کا واقعہ پیش آیا، 70 صحابہ کرام حفاظ صحابہ شہید ہو گئے. جنگ یمامہ کا واقعہ دور خلافت میں پیش آیا، 700 قرہ صحابہ ایک جنگ میں شہید ہو گئے. ایسی ہزاروں مثالیں ہمارے سامنے تاریخ کے صفحات میں موجود ہیں، لیکن ایسے مواقع پر بجائے اس کے کہ مہینوں تک، ہفتوں تک، برسوں تک صرف وہ داستان غم سنی اور سنائی جاتی، صحابہ نے اعمال کی جانب توجہ دی، انبیاء نے افکار کی جانب توجہ دی، تعلیمات پر دھیان دیا. تو بجائے اس کے کہ ہم بھی صرف انہی حادثات پر بات کریں، اسی پر دل کی بھڑاس نکالیں، یا بقول سے شخص سعدی و شیرازی مرادم دیستن تبدیل کہ گر گویم زہاں سوزن، کہ دل میں اتنا درد ہے کہ زبان سے اگر کہنے لگ جائے تو زبان جل جائے. اگر پنہا کنم ترسم کہ مغز استخاں سوزن، اور اگر اس دل کو چھپا لیں تو ہڈیوں کے اندر جو پھودے ہیں وہ بھی جل جائیں. منجم کوکب بخت مرا از برج بے روکن، اے خوش قسمت نجومی تو مجھے برج سے باہر نکالتے. ترسم کہ کم طالعاں سآف بآسما سوزن، مجھے ڈر ہے کہ میں اتنا کم نصیب ہوں، اتنا بدقسمت ہوں کہ میری آنکھ سے کہیں آسمان نہ جل اٹھے. ایسے حالات میں ہمیں بھی اسوہ صحابہ پر عمل کرتے ہوئے سماج کے ان موضوعات پر، معاشرے کے ان عناوین پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جس پر غفلت نے آج ہمیں یہ دن دکھایا، اور جس پر توجہ دینے سے ہمارے حالات میں تبدیلی آ سکتی ہے، کیونکہ حالات کو سدھارنے کے لیے ہی ہوتے ہیں. سید صادق حسین کا وہ شعر جو عموماً علامہ اقبال کی زبانی بڑا مشہور ہے کہ تم دیے بادے مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو جب بھی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. حالات اس لیے آتے ہیں کہ ہم حالات سے عبرت پکڑیں اور اصلاح احوال کی کوشش کریں. ناکامیاں اس لیے آتی ہیں کہ ہم کامیابیوں کے پیچھے دوڑیں. غم اس لیے آتے ہیں کہ خوشی کی نعمت کا احساس ہمیں ہو سکے. تو ان حالات میں ضرورت اس بات کی ہے کہ معاشرے کی وہ کمزور گڑیاں جنہیں ہم نے چھوڑ دیا، جن کی جانب ہم نے توجہ نہیں دی، آج ان کی جانب توجہ دیں.
اور میں سمجھتا ہوں کہ ان میں سب سے اہم ترین گڑی یہ ہے کہ اپنے نسلوں کے دین و ایمان کی حفاظت کے لیے سب بیٹھ کر سب جوڑ کر اور فکر کریں کہ کس طریقے سے اپنے نسلوں کے دین و ایمان کی حفاظت ہو سکتی. میں نے قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت پڑھی, انتہائی مشہور آیت, انتہائی معروف آیت, بارہا پڑھی جاتی ہے, بارہا سنی جاتی ہے, تلاوتوں میں بارہا آپ کی نظروں سے گزری ہوگی, لیکن کسی چیز کا بار بار نظر سے گزرنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ ہم اس پہ غور و فکر بھی کرتے ہیں. آپ سڑکوں سے بارہا گزرتے ہیں, سائن بورڈ پر بارہا آپ کی نگاہیں پڑتی. کیا آپ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ دکانوں پر لگے ہوئے جو بورڈز ہیں ان کے اشتہار آپ کے ذہنوں میں موجود ہیں؟ روز نظر پڑتی ہے لیکن ہمیں موجود نہیں. مسجدوں میں تغرے لکھے ہوئے ہیں, روز نظر پڑتی ہے, اگر پوچھ لیا جائے کہ کس جانب کے کس تغرے پر کیا چندہ ہے تو ہمیں یاد نہیں. پتہ یہ چلا کہ جو چیز بارہا نظروں کے سامنے ہوتی ہے عموماً توجہ ادھر سے ہی ہٹ جایا کرتی ہے, ادھر سے ذہن غفلت کا شکار ہو جایا کرتا ہے. قرآن کریم کی اس آیت پہ غور کریں. آیت کہہ رہی ہے یا ایھا الذین آمنوا. آپ وہ لوگ جو عربی کے آشنا ہیں ذرا قرآن کی اس نزاکت پر قربان جائیں. قرآن کہہ سکتا تھا یا ایھا المؤمنون, یا ایھا المسلمون, لیکن کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو. ماضی کے صیغے سے خطاب, تمہارے دلوں میں ایمان گر چکا ہے, تمہارا ایمان سے رشتہ کوئی نئی بات نہیں, صدیوں کا قصہ ہے, ماضی سے تمہارا ایک مضبوط رشتہ ہے. اے ایمان والو, خطاب کن کو ہے؟ ان لوگوں کو جو اصحاب بدر ہیں. خطاب کن سے ہے؟ ان سے جو خلفائے راشدین ہیں, جو عشرہ مبشرہ ہیں, جو اصحاب بیعت رضوان ہیں, جو صاحبان بیعت عقبہ ہیں, ان سے خطاب ہے یا ایھا الذین آمنوا. گرچہ مقدم ہم سب ہیں, قیامت تک آنے والی ساری نسلیں ہیں. خطاب کیا ہے؟ قوا انفسکم واہلیکم نارا. اپنے آپ کو واہلیکم, اپنی اولاد کو, اپنی نسلوں کو, اپنے متعلقین کو, اپنے احباب کو, اپنے شناساؤں کو, اپنے ماتحتوں کو کیا کرو؟ قوا, بچاؤ. کس چیز سے بچانا ہے؟ نارن, اس آگ سے بچاؤ. وقودھا الناس والحجارہ, جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. ذرا رک جائیے, تصور کیجئے, کیا کوئی باپ جان بوجھ کر اپنی اولاد کو آگ کی نظر کر سکتا ہے؟ کیا کوئی دوست, کیا کوئی متعلق, کوئی شناسہ اپنے قریبی کو جان بوجھ کر آگ میں جانے دے سکتا ہے؟ قرآن کریم کیوں کہہ رہا ہے تو؟ کیا یہ لفظی ہے؟ قرآن کریم ہے, شاعری نہیں کہ بھکتی کا کوئی لفظ آ گیا ہو. کوئی لفظ بے معنی نہیں ہوتا. کہا جا رہا ہے بچاؤ. کنہیں کہا جا رہا ہے؟ ان صحابہ کو جن کو ہر وقت اپنے دین کی فکر ہے, ہر وقت اپنے ایمان کی فکر ہے, جو کبھی کفر سے راضی نہیں ہو سکتے, جو کبھی معصیت سے, گناہ سے راضی نہیں ہو سکتے. ان سے کہا جا رہا ہے قوا انفسکم. پتہ یہ چلا کہ مقصد کچھ اور ہے, اس لیے کہ نظر آتے ہوئے, دیکھتے ہوئے آگ میں نہ کوئی کود سکتا ہے, نہ کسی کو کودنے دے سکتا ہے. کسی کی انسانیت مر جائے, کسی باپ کی شفقت کا جنازہ نکل جائے تو پھر کچھ نہیں کہا جا سکتا. لیکن اگر انسانیت موجود ہے, ہمدردی اور شفقت کا مادہ بھی دلوں میں موجود ہے, تو یہ نہیں ہو سکتا کہ نظر کے سامنے بچہ آگ میں کود رہا ہو اور باپ خاموش بیٹھا تماشا دیکھنا. پھر کیوں کہا گیا قوا انفسکم واہلیکم؟ کیا آپ نے سیرت میں کوئی ایسا واقعہ پڑھا کہ کوئی بچہ کود رہا ہو آگ میں اور صحابہ خاموش ہو؟ کہنے کا مطلب ہے کہ اس کا جو اصل ہے, اس کا جو مقصد ہے وہ کچھ اور ہوگا. اور جو مقصد میری ناقص فہم کے مطابق صرف یہی ہو سکتا ہے کہ اے لوگوں ان اسباب سے بچاؤ, اے لوگوں ان باتوں سے بچاؤ, اے لوگوں ان کاموں سے بچاؤ, اے لوگوں ان چیزوں سے بچاؤ جن کے نتیجے میں تمہارے متعلقین کو جہنم میں جلنا پڑے, جن کے نتیجے میں تمہارے متعلقین کو دوزخ میں جانا پڑے, جن کے نتیجے میں تمہاری اولاد کو عذاب جہنم کا مزہ چکھنا پڑے. پتہ یہ چلا کہ اسباب سے بچاؤ. فقہ کی زبان میں اگر کہوں تو کہتے ہیں کہ اسباب کی ایک قسم ہے اسباب مؤدیہ. وہ اسباب جو کسی چیز کے نتیجے تک پہنچنے کا سبب بنتے ہوں, اسباب مؤدیہ. اسباب مؤدیہ کا حکم وہی ہوتا ہے جو نتیجے کا حکم ہوتا ہے. مثال سے سمجھیے, ایک انسان کو آپ نے قتل کیا, قتل ہے, بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ قتل ہے, قاتل کی ایک سزا ہے. لیکن ایک انسان کو آپ سیلو پوائزن ہے, دھیرے دھیرے مارنے والا زہر ہے, غلط دوائی میں جس کے نتیجے میں وہ دھیرے دھیرے اس کی جان خراب ہو سکتی ہو. دنیا کا کوئی بھی پاؤ, یہ بھی قتل ہے.
डायरेक्ट कत्ल करना भी कत्ल है, सीरो पॉइजन लेकर मारना भी कत्ल है, क्योंकि सीरो पॉइजन का नतीजा भी और अंजाम भी जाकर जान की हलाकत है, जान का कत्ल है। तो असबाब मौत भी हमको वही हुआ करता है जो हुक्म नतीजे का होता है, जो हुक्म असल आगाज मंजिल का हुआ करता है। अब किस अंदाज में ये समझे कि अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि जैसे जहन्नम से रुकना जरूरी है, जहन्नम से बचना जरूरी है, अज़ाब जहन्नम का से पता हुआ कि नहीं जरूरी है, ठीक उसी तरीके से उन असबाब से भी रुक जाओ, उन कामों से भी रुक जाओ, उन बातों से भी रुक जाओ जिसके नतीजे में तुम और तुम्हारी नस्लों को जहन्नम में जाना पड़ा। आइए ये तस्वीर का एक पहलू था, दूसरी पहलू की तरफ से एक बच्चा जब शुरूर की उम्र तो पहुंचता है, बल्कि अब तो बेशुरूरी के जमाने में आप उसकी पीठ पे बस्ता लाते हैं, आप उसकी पीठ पे बैला लाते हैं, उसके हाथों में कलम और दवात पकड़ाते हैं, किताबें पकड़ाते हैं और उसे उन इदारों का रुख देते हैं जिन इदारों में तालीम दी जाती है। मदारिस में रुख दिलवाते हैं, स्कूल का रुख दिलवाते हैं, बल्कि यूं कहिए कि ज्यादातर जो डिग्री याफ्ता स्कूल है, जो ब्रांडेड स्कूल है, जिनका नाम चल पड़ा है, जिन पर एक जादरी चमक है, एक चकाचौंध है, आप वहां अपने मासूम बच्चों को भेज। नतीजा क्या होता है, आप जरा तसव्वुर करें उस तालीम का, और तालीम में मुआवजत करें। आज से 50 साल पहले, 60 साल पहले, 20 साल 30 साल पहले तालीम सेकुलर हुआ करती थी, लादीनियत की तालीम हुआ करती थी, दहरियत की तालीम हुआ करती थी। बच्चा जब स्कूल जाता था वो फिक्री कुत्ते की इससे पहुंचाता, कहानियां पढ़ता था, यकीनन गलत थी, लेकिन आप ये तसव्वुर करें कि क्या बिल्ली कुत्ते के किस्से पढ़ने से किसी का अकीदा खराब हो सकता था? क्या बिल्ली कुत्ते के किस्से पढ़ने से कायनात का जो वाहिद रब है उसके साथ शिर्क का अकीदा बन सकता था? नहीं बनता था। यकीनन उस तालीम से बेहयाई का इम्ताज था, उस तालीम से बदअखलाकी का इम्ताज था, उस तालीम से कम हौसलगी का इम्ताज था, उस तालीम से बुज़दिली का इम्ताज था। लेकिन आज के आप निज़ाम तालीम का बात करें, आपके बच्चों को निज़ाम तालीम में सिलेबस के तौर पर जो चीजें पढ़ाई जा रही हैं उनमें वो पोएम्स भी है, उनमें वो किस्से भी है जो अकीदा तौहीद के खिलाफ है, जिससे एक इंसान का अकीदा तौहीद मुताअस्सिर हो सकता है। बचपन से शिर्क के असरात, शिर्क के जरासीम घुसाए जा रहे हैं दिलों। आप पूरी तारीख उठाकर देख ले, पूरा निसाब उठाकर देख ले, तारीख के हवाले से बात करें। पहले एक दौर का सेकुलर तारीख पढ़ाई जाती थी, यकीनन उसमें भी तहरीफ थी, यकीनन उसमें भी तब्दीली थी, लेकिन आप मौजूदा हिस्ट्री की किताबें उठाकर देखें, आपके बच्चों को तारीख के नाम पर क्या पढ़ाया जा रहा है? आपके बच्चों को वो चीज पढ़ाई जा रही है जिसे कुरान करीम को, जब अरब को कुरान करीम पर इल्जाम लगाना था, कुरान करीम के बारे में उसका दर्जा हटाना था, तो कहते थे वो असातीरुल अव्वलीन कि ये बाप दादाओं की मनगढ़ंत कहानियां हैं। आप आए और आज के निज़ाम तालीम को उठाकर देखें, तालीम के निज़ाम पर जो मवाद पढ़ाए जा रहे हैं उसे उठाकर देखें कि क्या वो असातीरुल अव्वलीन नहीं है, महज असातीरुल अव्वलीन है, महज अफसार की बातें हैं, मनगढ़ंत बातें हैं, यकदम बातें हैं, जादूगरी की बातें हैं। अब वो बच्चा जो बचपन से शिर्क का निसाब पढ़ेगा, कुफ्र का निसाब पढ़ेगा, गलत तारीख पढ़ेगा, मनगढ़ंत तारीख पढ़ेगा, आप उससे क्या तसव्वुर कर सकते हैं वो नस्ल कैसी तैयार होगी? आप ये तसव्वुर करेंगे कि वो दीन का मुहाफिज बनेगा, वो नस्लों का मुहाफिज बनेगा, वो इस्लामिया आलम का रहनुमा बनेगा? कैसे बनेगा? आप खुद अपने दिल से पूछिए कि एक रास्ता है, हलवान का शिकार है, नशे की जानिब जाता है, उस रास्ते पर एक बच्चे को आपने साइकिल पर बैठा दिए, साइकिल में ब्रेक नहीं है, आगे खाई है, आप खामोश बैठे हैं, आप बात है, आपका बच्चा साइकिल पर बैठा है, रास्ता हलवान है, साइकिल में ब्रेक नहीं, आगे खाई है और आप खामोश बैठे हैं, क्या कहा जाएगा? यही कहा जाएगा कि आप जानते बूझ से अपने बच्चे को खाई में ढकेल, आप उन इदारों में अपने बच्चों को भेजते हैं, उन निज़ाम तालीम से, उस निज़ाम तालीम से अपने बच्चों को आरास्ता करना चाहते हैं जो कुफ्र की जानिब जा रहा है। ईमान की कोई ब्रेक वहां मौजूद नहीं, घरों में इस्लामी तरबियत नहीं, खानदानी निज़ाम दरमद हो चुका। खुद आपके अंदर, खुद हमारे अंदर, हमारे मुआशरे के अंदर ईमान और यकीन की जो मजबूत कड़ियां जो साइकिल को रोक लेती, कुफ्र की जानिब जाने वाले उस पहिए को पकड़ लेती, वो कमजोर हो चुकी है, वो टूट चुकी है, वो नेस्त नाबूद हो चुकी है और वो बच्चा उल्टी खाई पे जा रहा है और हम खामोश तमाशाई बने बैठे हैं। हमारा बच्चा डिग्री होल्डर होगा, हमारा बच्चा जॉब में जाएगा, हमारा बच्चा फलाइस में जाएगा,
ہم اپنے بچوں کو گویا یہ ترغیب دے رہے ہیں کہ بچوں جاؤ شرک اختیار کر لو، جاؤ رزق کی گمراہی میں گر جاؤ، جاؤ گمراہی کی کھائی میں گر جاؤ. یہ خود ہم اپنے بچوں کو کہہ رہے ہیں. یہ اپنا عمل دیکھیں، اور اگر یقین نہ آئے موجودہ نسل کا جا کے جائزہ لیں، ان سے پوچھیں، نماز کے فرائض پوچھ لیں، ان سے توحید پوچھ لیں، ان سے رسالت پوچھ لیں، ان سے ان کے حقوق پوچھ لیں. آپ کو یاد آ جائے گا کہ ہماری غفلت کیا ہے. ہمیں یہ تو ضرور یاد آتا ہے کہ مسجدیں ڈھونڈ کر مندریں بنائی جا رہی ہے، لیکن کیا ہم بھول جاتے ہیں کہ انہی مندروں کی بنائے جانے میں، انہی مساجد کے توڑنے میں وہ ٹوپی نما چہرے بھی موجود ہیں، وہ داڑھی نما چہرے بھی موجود ہیں، وہ صاحبان جبہ و دستار بھی موجود ہیں، جن کا نام محمد ہے، جن کا نام عبداللہ ہے، جن کا نام عبد الرحمن ہے. انہیں جنتا بھیجنے میں جیسے وہ لوگ شریک ہیں جن کے نام مذاہب بلارانات وطن کے نام پر ہے، وہ نام بھی شریک ہے جو وارثان انبیاء کے نام پر ہے. کہاں سے آئی ہے یہ تعلیم؟ کہاں گیا وہ ایمان؟ اس نظام تعلیم نے ایسی نسل تیار کی ہے کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ بظاہر ہم دین کے محافظ تیار کر رہے ہیں، ہم تو اپنے بچوں کو تعلیم و تربیت سے آراستہ کر رہے ہیں، ہم تو اپنے بچے کے محسن ہیں کہ ہم اس کے لیے مستقبل کا سوچ رہے ہیں، لیکن دراصل ہم اسے کھائیں گے کا، دراصل ہم اسے کفر کی جانب بھیج رہے ہیں. سورہ لقمان میں حضرت لقمان علیہ السلام کی وہ نصیحت موجود ہے. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. حضرت لقمان اپنے بیٹے کو بلاتے ہیں کہ پہلی نصیحت کرتے ہیں. سورہ لقمان حضرت لقمان کے نام پر ہے، اور اس میں اپنے بیٹے کو جو انہوں نے جامع نصیحت کی ہے، پرمغز نصیحت کی ہے، وہ نبیت موجود ہے. نصیحت کا آغاز یہاں سے نہیں ہوتا کہ اے بیٹے خوب نماز پڑھو، اے بیٹے خوب صدقہ کرو، اے بیٹے خوب جبہ و دستار پہنو، اے بیٹے خوب اپنے صاحب کو اسلام سے سجا لو، بلکہ عنوان کا آغاز ہے یا بنی لا تشرک باللہ. اے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اے بیٹے توحید سے کبھی سمجھوتا نہ کرو، اے بیٹے رب کائنات کے تصرف میں کبھی کسی کو شریک نہ مانو، اس کائنات کی خود مختاری میں کسی اور کو پیشوا نہ مانو. لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. تم مسجدوں کے توڑنے کو ظلم سمجھتے ہو، تم لوگوں کی جانوں کو ضائع کرنے کو ظلم سمجھتے ہو، تم اموال کی ہلاکت کو ظلم سمجھتے ہو. یقیناً یہ سارا ظلم ہے، لیکن اس کائنات پر سب سے عظیم ظلم یہ ہے کہ مالک کائنات کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرایا جائے. ان الشرک لظلم عظیم. سب سے بڑا ظلم، سب سے عظیم ظلم شرک ہے. آج جب ہم پر ظلم ہو رہا ہے ہم جہاد دے رہے ہیں، جب اینٹوں پر ظلم ہو رہا ہے عمارتیں گرائی جا رہی ہے، ہماری آنکھوں سے آنسو بھرنے کا نام نہیں لے رہے، لیکن اس وقت ہم کہاں تھے جب ہمارے مالک کے ساتھ ظلم ہو رہا تھا؟ اس وقت ہم کہاں تھے جب خالق کائنات کی شان پہ ظلم ہو رہا تھا؟ ہم نے جب اس ظلم کو برداشت کیا، آج اللہ نے ہم پر جسمانی ظلم تھوپ دیا، آج اللہ نے ہم پر معاملاتی ظلم تھوپ دیا، آج اللہ نے ہم پر افکاری ظلم تھوپ دیا. ان الشرک لظلم عظیم. آپ یاد کریں پہلے پارے میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت قریب ہے. حضرت یعقوب صاحبزادگان کو بلاتے ہیں. کیسے صاحبزادے جن میں یوسف بھی ہیں، کیسے صاحبزادے جن میں وارثان انبیاء ہیں. کہتے ہیں کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک والہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا. دیکھو میں مر تو جاؤں گا، میں دنیا سے جا رہا ہوں، اللہ کی بلاغت آ چکی ہے، لیکن مجھے اس بات کی ضمانت دے دو کہ میرے بعد تمہارا دین کیا ہوگا، میرے بعد تمہارا عقیدہ کیا ہوگا، کس رب کو تم کی پرستش کرو، کس رب کی پوجا کرو گے، ماتا بدون بعد کس کے آگے سجدہ کرو گے، کس کے آگے سر جھکاؤ گے. جب بیٹے نے تسلی دی، جب یقین دلایا نعبد الہک والہ آبائی، اے ابا آپ رنجیدہ خاطر نہ ہو، آپ دل میں توحید کا شک لگا لیں، آپ یقین رکھیں ہم آج بھی موحد ہیں، کل بھی توحید برت رہیں گے، تب جا کے باپ کے جاگ میں جانا. اور اکھڑانے سیرت کے واقعہ حضرت خنسہ رضی اللہ عنہ کا نام آپ سب نے سنا ہوگا. صحابہ صحابیات میں سب سے عظیم شاعر، ان کے دو بھائی کا انتقال ہوا. ان دو بھائیوں کے لیے جو انہوں نے مرثیہ کہا ہے، مراثی ادب میں جتنے بھی مراثی کہے گئے ہیں ان میں سب سے شاہکار بڑی مرثیہ ہے. حضرت عمر فاروق بلاتے ہیں خنسہ سے، کہتے ہیں کہ خنسہ اپنے بھائی کی شان میں لکھا ہوا مرثیہ سناؤ. مرثیہ سن رہے ہیں. ہم نے حضرت خنسہ کو مراثی سے یاد رکھا. غزوہ احد کا موقع ہے، چار جوان بیٹے موجود ہیں. بیٹے کو بلاتی ہے، کہتی ہے کہ راہ خدا میں شہادت کا وقت آ چکا ہے، تمہیں آج کے دن کے لیے پالا تھا، آج کے دن کے لیے تمہاری پرورش کی تھی، اللہ کو بنا دی، جہاد کی ندا دے رہا ہے.
وقت درک ہے اے بیٹو جاؤ اور ماں کی پرورش کا حق ادا کر کے آؤ. رسول اللہ سے جب صحابہ واپس آتے ہیں پوچھا جاتا ہے کہ پوچھتی ہے میرے فلاں بیٹے کا کیا ہوا؟ کہا کہ شہید ہو گئے. فلاں بیٹے کا کیا ہوا؟ شہید ہو گئے. فلاں بیٹے کا کیا ہوا؟ شہید ہو گئے. چاروں بیٹوں کی جب شہادت کی خبر ملی الحمدللہ کہا شکر ہے اس رب کا جس نے مجھے شہیدوں کی ماں بنایا. آپ تصور کریں کہ وہ کیا عالم ہوگا کہ جب اولاد کی مستقبل کی ضمانت ماں کو مل گئی, جب یہ ضمانت مل گئی, جب یہ بچہ جنت کا مستحق ہو گیا, ماں اللہ کا حمد ادا کر رہی, اللہ کا شکریہ ادا کر رہی. آج ہم غفلت میں ہیں. آج ہم نے یہ سوچا کہ ہم اپنے بچوں کو تعلیم دلا رہے ہیں, بڑی بڑی ڈگریاں دلا رہے ہیں, لیکن ان کے ایمان کی, ان کے عقیدے کی حفاظت کا ہم نے نظام نہیں رکھا. ہم نے گھروں میں دینی تعلیم کا نظام, ایسے ادارے جہاں اسکول میں پڑھنے والے بچوں کو کم سے کم اینٹی پوائزن دیا جا سکے. یا تو ہم وہ اسکول قائم کریں, وہ مکاتب قائم کریں, وہ تعلیمی نظام قائم کریں, اپنے تعلیمی اداروں میں وہ نصاب رکھیں جس میں ہمارا بچہ موحد بن کے نکلے. یقیناً سارے علوم حاصل کرے لیکن موحد بن کے نکلے, اور عقیدے کا سودا نہ کرے, اسلامی تہذیب کا سودا نہ کرے, بد اخلاق نہ ہو, بے حیا نہ ہو, بد کردار نہ ہو. یا تو ہم یہ کریں, نہیں کر سکتے تو کم از کم اتنا نظام تو ضرور اپنائیں کہ یقیناً ہم تعلیم سے اسے دور نہیں رکھ سکتے, زمانے کی دور میں ہم اسے ڈگری سے دور نہیں رکھ سکتے, لیکن شیخی پوائزن کے طور پر گھروں کی تعلیم کا نظم رکھیں, ہم مکاتب کا نظم رکھیں, ہم اسے کسی مدرسے سے, کسی اسلامک اسکول سے وابستہ رکھیں تاکہ وہ جو ذہنوں میں زہر بھر کے آئے یہاں اس کا ازالہ بھی ہو سکے, یہاں اس کا ازالہ بھی ہو سکے. اس وقت سب سے بڑا فریضہ ہمارا یہ ہے کہ ہم اپنے نسلوں کے دین کی حفاظت کریں, اپنے نسلوں کے عقیدے کی حفاظت کریں. اگر ہم نے وقت رہتے ہوش کے نام نہ لیا تو یقین مانے آج تھوڑی سی تعداد ہے. آج غیروں کی تنظیم میں اقلیتی مورچے کے نام پر مسلم یوا کی تعداد مختصر ہے, ایکس مسلم کے نام پر تعداد مختصر ہے, لیکن وہ وقت دور نہیں جب یہ تعداد لاکھوں میں ہوگی, کروڑوں میں ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی, ہمارے نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا